حافظ نعیم الرحمان کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ وہ کراچی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں کہ الیکشن ہیں اور اس نے وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ کراچی میں مسلسل کئی سالوں سے شہری پریشان رہے ہیں، کراچی کے والے پریشان رہے ہیں. کس چیز پہ انہوں نے نہیں بولا کہ الیکٹرک کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، شناختی کارڈ کے لیے انہوں نے آواز بلند کی، پانی کے مسئلے کے لیے وہ کھڑے ہوئے. مجھے یاد ہے کہ جب کے الیکٹرک کا مسئلہ تھا تو لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں شکایت تھی کہ الیکٹرک والے بوگس بلنگ کرتے ہیں، جس کی مرضی وہ گھر پہ چاہے جس کو بل بھیج دیا، مختلف ناموں سے بھیج دیا کرتے تھے. کبھی کسی کو 50,000، کسی کو لاکھ، کسی کو 2 لاکھ، اور یہ سلسلہ ایک چل رہا تھا اور کوئی سنوائی نہیں تھی. دفاتر لوگ جایا کرتے تھے، دھکے دے کے بھگا دیا جاتا تھا، وہ مارے پھرتے تھے، لیکن کوئی اس وقت سننے والا نہیں تھا. پھر وہ اس وقت جو ہے لوگوں نے رابطہ کیا. خود مجھے یاد ہے کہ میری ایک شاپ پر جو کہ ایک گوداؤن ٹائپ کی تھی، اس پہ صرف ایک بلب جلتا تھا. اچانک 2 لاکھ روپے کا بل لگا دیا، اور میں خود نعیم الرحمان صاحب سے ملاقات کی اور ان کو احساس دلایا میں نے، اور احساس تو وہ کرتے ہی تھے. میں نے بتایا کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کے اوپر بوزگس بلنگ، یہ ان کے علم میں یقیناً تھا وہ. اور پھر اس کے بعد کہ الیکٹرک جس طرح چاہتا تھا وہ کراچی میں لوگوں کے خلاف ظلم اس نے برپا کر رکھا تھا. تو اس میں صرف اس وقت کوئی نہیں تھا کیونکہ سب کے مفادات وابستہ تھے. لیکن حافظ نعیم الرحمان وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے پھر کے الیکٹرک کے خلاف وہ ایک مہم برپا کی اور اس کے خلاف اور اس کو لگام دیا. سچی بات جو لگام دیا وہ خود نے اپنا یہ کراچی کے اس وقت جو لیڈر ہیں جناب نعیم صاحب. اچھا، حافظ نعیم صاحب نہ صرف یہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شناختی کارڈ کے اوپر بڑا ایشو بنا، شناختی کارڈ کے اوپر بہت مسئلے کھڑے ہوئے، لیکن شناختی کارڈ کے اوپر بھی انہوں نے مسئلے کو حل کر کے دکھایا. ایک اچھی بات یہ تھی کہ وہ صرف آواز ہی بلند نہیں کیا، ان کی ٹیم نے صرف آواز ہی بلند نہیں کی بلکہ پریکٹیکلی اس کو سولو کر کے دکھایا. جس حد تک وہ کر سکتے تھے اس کو کر کے دکھایا. اور اسی طرح پانی کا مسئلہ ہو، K4 کا مسئلہ ہو، اور یہاں کی مافیاز جو کام کر رہی ہیں، اسی طرح جو سوسائٹیز ہیں، جو جعلی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے لوٹا شہریوں کو، اس کے خلاف اگر آواز بلند کی تو صرف نعیم الرحمان ہی تھے کہ انہوں نے یہ آواز بلند کی. اور اسی طرح کراچی میں کئی جو ہے دن کا انہوں نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک کراچی کی کاز کے لیے، کراچی کو مسائل کو سولو کرنے کے لیے دھرنا دیا. 1 مہینے سے زائد غالباً انہوں نے مسلسل دھرنا دیا. وہ ان کی ٹیم قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے جس طرح ایڈریس کیا کراچی کے مسائل کے اوپر، اور حکومت ہلی اور انہوں نے وہ مجبور ہوئی لاز بنانے پہ. تو کراچی کے لیے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان نے قربانیاں دی ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہری کراچی کو بنا اور شہری کراچی کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، شہری کراچی کو ترقی، آپ یہ جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، چاہے گندگی ہو، چاہے پانی بجلی گیس کے مسائل ہوں، چاہے ٹوٹی سڑکیں ہوں، چاہے تباہل کراچی ہے، جس طرح نعمت اللہ خان کے دور میں صرف 4 سال کے اندر ایک تبدیلی آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نعیم الرحمان ایک ایسی قیادت ہے جو کہ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. سوچیں، آنے والے وقت کے آپ کے پاس ہے اور سوچنا آپ نے. ملک میں لا سکتا ہے دور انصاف و ایمان ترازو، جیتے گا بھائی جیتے گا اس بار ترازو جیتے گا.